حالت کرب میں، پریشانی کے عالم میں اور مصیبت کی گھڑی میں انسان کو کیا کلمات پڑھنے چاہیے؟ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کلمات تعلیم فرمائے: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ جو میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یا ٹھہراتی۔ یہ کلمات نبی کریم علیہ السلام نے کرب کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور امام بخاری اور امام ترمذی نے اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کرب اور تکلیف میں یہ کلمات پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں جو عظمت والا ہے، جو حلم والا ہے، اللہ کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ حالت کرب میں اس کی دعائیں قبول ہوں تو پھر اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ امام ترمذی سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شدتوں میں، کرب میں، مصیبت میں، آلام میں، آزمائشوں میں اس کی دعا کو قبول کرے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ آسانی میں، وہ عافیت میں، وہ وسعت میں، جب عیش و عشرت اور نعمت میں ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی اللہ سے کثرت سے دعا مانگے۔ یعنی اس رویے کی مذمت کی گئی ہے کہ بندہ صرف تکلیف میں دعا مانگے اور راحت میں دعا نہ مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اللہ رب العزت کے تکلیف میں بھی محتاج ہیں اور راحت میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔